अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। रात 10 बजने में कोई 10-12 मिनट रहते हैं। 10 बजे बिजली बंद हो जाएगी, बत्ती चली जाएगी। अच्छा नाज़रीन, वैसे पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी, मेरे जैसे आप जैसे आदमी की ज़िंदगी भी अजीब व गरीब किस्म की है। बिजली आ गई, बिजली चली गई, सुबह से बिजली नहीं आई, रात तक बिजली नहीं आई, फिर बिजली आ गई, थोड़ी देर आई, फिर चली गई। गैस है, गैस नहीं है, डॉक्टर बैठा होगा या डॉक्टर नहीं बैठा होगा। आज डॉक्टरों की छुट्टी है, आज जज नहीं बैठा हुआ, आज अदालत बंद है, आज इस्लामाबाद बंद है, आज पिंडी बंद है, आज पीर वदाई अड्डा बंद है। तो है कि जी गरीब, जो बुनियादी नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट होनी चाहिए। यानी भाई डॉक्टर भी बैठा हुआ है, बिजली भी तुम्हारी आएगी, तुम्हारी गैस भी आएगी, तुम्हारा जज भी बैठा हुआ इंसाफ देगा, फलाना अड्डा नहीं बंद होगा, फलानी जगह बंद नहीं होगी। एक रूल्स के मुताबिक एक नॉर्मल जो जिंदगी होती है वो हमें लग्जरी महसूस होती है। यानी एक नॉर्मल जो चीजें होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शन करनी चाहिए, वो नॉर्मल इस मुल्क के अंदर वो एक लग्जरी महसूस होती है। और कहा जाता है पाकिस्तानी एलीट के लिए सिर्फ अवेलेबल हैं, चूंकि वो इन सारी अच्छा उनके लिए ये सारे मसाइल नहीं, ये मेरे और आपके मसाइल। अब पता नहीं नाज़रीन कि जो एलीट है वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, खुदा न खास्ता को ज्यादा पढ़ी लिखी है, उन्हें कोई सींग निकले हुए हैं, हमें सींग नहीं निकले हुए। मसला क्या है, वजह क्या है? तो ये वजह एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की वजह है। पाकिस्तानी जो लोगों को, अवाम को, मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को इन सारे मसाइल के अंदर उलझाना, ये सिस्टमैटिक है, ये प्लानिंग का हिस्सा है, ये थिंक टैंक्स का हिस्सा है, और उसके ऊपर बाकायदा से काम होता है ताकि हमारे जैसे नौजवान, आप जैसे लोग इन्हीं चीजों के पीछे पूरी जिंदगी घिस 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 कर गुजार दें। खैर आगे बढ़ते हैं, इन चीजों के ऊपर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है और फिर मेरे ऊपर केस हो जाते हैं। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में 54 दिन गुजर चुके हैं, 54 डेज हो चुके हैं वॉर को। 54 दिनों के बाद खुलासा यह है कि मैं इस वक्त कश्मीर के एक गांव के अंदर बैठा हुआ हूं और यहां पर मैं ज्यादा खरीदारी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी मुतासिर हुई है, मैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल खुलकर नहीं डाल सकता, मैं उस तरह से ना तो शॉपिंग कर सकता हूं, लेकिन फाइनेंशियली मेरा हाथ तंग हुआ है, मेरा रोकड़ा कम हुआ है, मेरी जेब के अंदर से पैसे निकले हैं। बेरोजगारी दुनिया भर में बढ़ी है, मेरे दोस्त यार संगी जो मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे उनके लिए जिंदगी मुश्किल हुई है। हमारे शहर बंद हुए, ब्लॉक हुए, हमारे जो वर्किंग आवर्स थे, डे सारे कम हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जो वॉर है, जंग है, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में इसी तरह से फैल रहा है और यह मैसिव होता चला जा रहा है। अब ट्रंप थैले को इस चीज का इदराक है या नहीं है? अब जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन मिलिट्री अब ट्रंप को रेजिस्ट करना शुरू हो गई है और मिलिट्री भी ये महसूस कर रही है कि भाई क्या चल गला बंदा है, ये कोई मंतक, लॉजिक, कोई नैरेटिव, कोई बयानिया, कोई सोच फिक्र ये बंदा टेबल के ऊपर नहीं रखता। ये चीखता है, चिल्लाता है, ट्वीट कर देता है और फिर कहता है ये कर दो, और बाद में यू टर्न ले लेता है और उसके बारे में लाइक नोबडी अंडरस्टैंड कि ट्रंप की पॉलिसी क्या है, अमेरिकन पॉलिसी क्या है, ईरान वॉर को लेकर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की क्या पॉलिसी है। किसी भी तज्जियाकार से, किसी भी शख्स से आप पूछें, उसे कोई पता नहीं है। और मैं तमाम तर बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल्स देख रहा हूं, अखबारें पढ़ रहा हूं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर मुख्तलिफ असेसमेंट, तज्जिए, तबसरे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि भाई आखिर बयानिया क्या है, आखिर इसमें से निकालना क्या है। नोबडी अंडरस्टैंड्स नथिंग। लेकिन पूरी दुनिया इस सारी चक्की के अंदर सफर कर रही है। अमेरिकन मिलिट्री नाज़रीन, अब एक बगावत मिलिट्री के अंदर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक शुरू हो गई है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू अभी मैं CNN पे देख रहा था। CNN ने नाज़रीन ईरान की जानिब से जो मुख्तलिफ वीडियोज सामने आती हैं, जिन्हें लेगो वीडियोज वो कहते हैं, जिनमें वो ट्रंप के कार्टून्स बनाते हैं, जिनमें वो वाया कार्टून्स दुनिया को समझा रहे हैं या बता रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग ईरान के लिए कर रहे हैं, और मैसिवली वो नैरेटिव बिल्डिंग में या प्रोपेगेंडे को अमेरिका को, अमेरिकन को दुनिया में पीछे छोड़ चुके हैं, बल्कि लथेड़ चुके हैं। अच्छा, उनके क्रिएटर्स का इंटरव्यू किया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, क्योंकि नोबडी नोज़, ये बिल्कुल बिल्कुल दुनिया के लिए एक नई चीज थी कि जहां पर AI जनरेटेड वीडियोस होती थी, जिनमें AI के जरिए ट्रंप का कार्टून बनाया जाता था, बाकी सबके कार्टून्स होते थे, और AI के जरिए उन्हें बताया जा रहा था कि भाई हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने AI जनरेटेड मोहतरम आयतुल्लाह खामनाई साहब, जिन्हें शहीद कर दिया गया था, उनको भी वाया AI दोबारा से लेकर आए और बता रहे हैं कि जनाब वो जिंदा है और कहीं ना कहीं से वो हमें गाइड कर रहे हैं, या फिर उनकी जो गाइडलाइंस मौजूद थी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो वो एक अलग किस्म की एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ईरानियंस को भी देते रहे। तो इस वॉर के दौरान नाज़रीन उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब उनका इंटरव्यू CNN ने किया है और CNN हैरानकुन तौर पर यह बता रहे हैं कि ये जेन जी की को 18 साल के बच्चों की एक छोटी सी टीम है जो ये काम कर रही है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारी भी जेन जी है जो सिर्फ एक ही काम करती है कि ना दिया वो कहता बग्गो मेरी सोनी स्वाणी, पता नहीं क्या अजीब गरीब किस्म के ड्रामे हैं, या नासिर खान जान जैसे हमारे दोस्त हैं। तो ये जेनजी कुछ और कर रही है, वो जेनजी कुछ और कर रही है, वो जेनजी अपने मुल्क के बयानिए को, नैरेटिव को किसी और लेवल पर लेकर चली गई है। हमारी जेनजी नादिया बग्गो पता नहीं स्वाणी स्वाणी हो गई जी, पता नहीं क्या अजीब व गरीब किस्म का ड्रामा है। तो एक बड़ा डिफरेंस नजर आया कौमों में, जनरेशन में, उनके नौजवानों में, इधर के नौजवानों में, उसकी उसकी ईरान की जो पढ़ी लिखी क्लास है उनमें और यहाँ पर पढ़ी लिखी क्लास में एक बड़ा फर्क है जो कि नजर आ रहा है। अब CNN ने जो इंटरव्यू किया उनके क्रिएटर्स का, उसने ये कहा कि भाई हम 18 साल के एक नौजवान लड़के हैं, जेनजी हैं,
اور یہ جناب ہم سب لوگ مل کر کریٹ کرتے ہیں، مختلف ویڈیوز بناتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اس کے ذریعے کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا اسٹیٹ آپ کو بیک کرتی ہے، کیا آپ ایران کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہم انڈیویجولی یہ ویڈیوز بناتے ہیں، ہاں ہماری کچھ ویڈیوز کے اوپر جو ایران کی گورنمنٹ ہے وہ ہم سے خریدتی ہے یا ہمارے ساتھ رائٹس کو شیئر کرتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک کریٹو ریزسٹنس ہے، یعنی ہم اے آئی جنریٹڈ کے ذریعے، ہم ویڈیوز کے ذریعے باقاعدہ سے ریزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور ان کا اسٹیٹ لیول کا ہم کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں، ان کا یہ ہمارا پرسنل اپنا ذاتی ایک پولیٹیکل اوپینین ہے جو کارٹونز کے ذریعے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی 1.5 2 منٹ کی ویڈیوز کے ذریعے ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم کریٹیولی ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ دیٹ وی آر فنی، ہم شغلی ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں، وی آر کریٹو، وی آر انکریڈیبلی ایجوکیٹڈ پیپل۔ تو چونکہ ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، چونکہ آپ لوگوں نے ہمیں بیک فٹ پر دھکیلا ہوا ہے، چونکہ آپ نے ہمیں آئسولیٹ کیا ہوا ہے، تنہا چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم لوگ کریٹو بھی ہیں، ہم فنی بھی ہیں، ہم شغلی بھی ہیں، ہم مذاق بھی کرنا جانتے ہیں، ہم اے آئی کو بھی سمجھتے ہیں، ہم ہائیلی انکریڈیبلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ دیٹس امیزنگ۔ وہ 5-6 منٹ کا انٹرویو ہے، برائے مہربانی آپ سرچ کر کے ضرور دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو، اور بڑی اچھے طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا، وضاحت کی کہ بھائی ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ کیا میسیجنگ ہے جو کہ پوری دنیا کو کی جا رہی ہے۔ سو اٹس ویری ویری امیزنگ جو کہ انہوں نے بتایا۔ دوسری جانب ناظرین، امریکہ میں ایک اور جو ان کے وار سیکرٹری ہیں پیٹ ہیگسیٹ، انہوں نے جو نیول سیکرٹری ہیں، نیول سیکرٹری، اب یہ بات سمجھیے گا، نیول سیکرٹری کون ہے بھائی؟ اس وقت تمہاری ٹرمپ کی نیوی اتری ہوئی ہے نا سمندروں میں، ٹرمپ نے جو بلاکیڈ لگایا ہوا ہے اس کی نیوی اتری ہوئی، اور جو ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے وہ سمندروں کے اندر بلڈ اپ کر رہا ہے۔ تو ایسے ٹائم میں جو نیول سیکرٹری ہے اس کی تو سب سے زیادہ نیڈ ہے کہ بھائی تو بتا کے کیا کرنا ہے۔ نیول سیکرٹری کو فارغ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 21 جرنیلوں کو فارغ کیا جن میں آرمی چیف بھی ان کا شامل تھا، اہم ترین عہدوں کے اوپر موجود ان کے ملٹری آفیشلز، ان سب کو فارغ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ اب جو کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ بھائی امریکن آرمی بھی ایک کوشچن کر رہی ہے ٹرمپ کی اتھارٹی کو، وہ سوال پوچھ رہی ہے وہاں کے جو وار کے حوالے سے جو پلانرز ہیں، جو اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ پینٹاگون سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا گول کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں چیزوں کو کم از کم ایکسپلین تو کریں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سے اٹھ کر ٹرمپ صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے گھسنے مارنے ہیں، لہذا گھسنے کے لیے میں اپنی ملٹری اتار دوں، کمانڈوز کو اتار دوں، وہ اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو مزاحمت کر رہے ہیں۔ دیٹس وائی ایک ڈویژن نظر آ رہا ہے ٹرمپ کے فیصلوں میں، اور پھر جس طریقے سے یہ باقاعدہ سے امریکن ملٹری آفیشلز کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین، یہ فرانس 24 کی خبر ہے۔ فرانس 24 confirms the report from the Wall Street Journal that the Donald Trump was intentionally locked at the Situation Room during a critical military operation in the Iran۔ جب یہ اپنے پائلٹ کو ڈھونڈ رہے تھے اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ جو سچویشن روم ہے، جو اہم ترین روم ہے، وہاں پر انٹینشنلی وہاں کی ملٹری نے، پینٹاگون نے ٹرمپ کو بند کر دیا تھا، تالے مار دیے تھے، رسے مار سنگ لگا لیا تھا ٹرمپ کو کہ بھائی اسے باندھو۔ اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں he was in such a volatile state، یعنی بالکل دماغی طور پہ فارغ ہو چکا تھا، screaming at aides that top general restricted his access۔ یہ چیخ رہا تھا اپنے معاونین کے اوپر کہ ٹاپ کے جرنیلوں نے اس کی ایکسس کو روک دیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ سچویشن روم کے اندر وہ بندہ جا کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ دیواروں کو مکے مار رہا ہے، وہ چنگاڑ رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو باقاعدہ سے ملٹری جرنیلوں کو فارغ کر رہا ہے، اور اب اپنے نیول سیکرٹری کو بھی ڈونلڈ جے ٹرمپ نے فارغ کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایران ایک نیا قانون لے کر آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے محترم مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ 3 سرجریز ان کی ٹانگ میں ہوئی ہیں اور ان کا فیس بری طرح سے جلا ہوا ہے، جس کے لیے پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہوگی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو ایران کا جو نیا سپریم لیڈر ہے وہ نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا چہرہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ ان کے بارے میں بڑی پریشان کن خبر ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ آئی ہیو آرڈرڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی ٹو شوٹ اینڈ کل اینی بوٹ۔ تو ٹرمپ کھلے عام اجازت دے چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں جو ایران کی کشتیاں ہیں، جو اسپیڈ بوٹس ہیں، آپ انہیں شوٹ کر سکتے ہیں، انہیں مار سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر مائنز بچھا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہمارے مائن سویپرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بہت جلدی وہاں سے مائنز کو ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھائی کیٹاگورکلی یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی بوٹس آئیں، جو بھی اسپیڈ بوٹس ان کی ہیں، کشتیاں ہیں، انہیں شوٹ کریں اور انہیں مار گریں۔ یہ ٹرمپ بڑا کلیئرلی اور واضح کر چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز خبر ہے، سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک نیا لا پاس کر دیا ہے، اور یہ نیا لا یہ ہے کہ جو بھی کشتی اسٹیٹ آف ہارموز سے گزرے گی، سوورینٹی ایران اسٹیبلش کرتا ہے، وہ پیسے دے کر گزرے گی، روکڑا مال جمع کروائے گی، بکسے کے اندر دے گی،
اور اس کے بعد وہاں سے جائے گی. اب حیران کن طور پر دا بل از کالڈ دا لا آن اسٹیبلشنگ ایران سوورینٹی اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز. تو ایران نے اپنی سوورینٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں, معاف کیجیے گا میرے ذہن سے نکل گیا ہے, آئی ڈونٹ نو. تو اپنی سوورینٹی اسٹیبلش کر چکا ہے کہ بھائی یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے, اور یہاں سے جو بھی گزرے گا ہمیں جواب دہ ہوگا, اور اس کے بعد وہاں سے جائے گا. تو اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ سے ہم ایکسٹرا فیس لیں گے فرام دا نیشن دیٹ پارٹیسپیٹڈ ان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیس لیں گے, ہم ٹولز لیں گے, اور یہ ایرانین ریالز کے اندر یعنی ایرانی کرنسی میں لیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جن قوموں نے, جن نیشنز نے اس جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا یا اپنے اڈے دیے یا پھر کسی بھی طرح کی سہولت کاری دی, ان سے ہم ایکسٹرا فیس لیں گے. اور آگے وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی لنکڈ ویسلز پرماننٹلی بین, اسرائیل سے لنک کرنے والے ممالک یا کشتیوں کو ہم کسی بھی طور پر نہیں گزرنے دیں گے, اور یو ایس ملٹری شپس کو بھی نہیں گزرنے دیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی شپ یا جو بھی کشتی ہمیں ٹول نہیں دے گی, پیسہ نہیں دے گی, چنگی نہیں دے گی, ہم ان کے اوپر 20% ٹیکس لگا دیں گے یا ان کا 20% کارگو ہم لے لیں گے. اٹس بگ, اٹس میسو. وہ اپنی سوورینٹی وایا لا اسٹیبلش کر رہے ہیں اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر, اور ٹرمپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشتیوں کو مار گرائیں. تو اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ 54ویں دن یہ وار کس سچویشن میں داخل ہو چکی ہے. انڈیا کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹرمپ نے کوریدا ہے, اور اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. لیٹس سی ناظرین, راولپنڈی اسلام آباد ابھی تک مکمل طور پر کھلا نہیں, ابھی تک بند ہے. اسٹیٹ آف ہارموز شاید کھل جائے, لیکن پنڈی اسلام آباد کو کھلوانا بے عذاب لگ رہا ہے, بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہاں کا کاروبار بند ہے. چیزیں اب نارملائز ممکن ہے کہ آنے والے نارملائز ان سینس ہو گئی ہیں کہ بھائی نہیں آ رہے, امریکنز بھی نہیں آ رہے, ایرانینز بھی نہیں آ رہے. جب تک ایران کنسنٹ نہیں دے گا تب تک امریکنز نہیں آئیں گے. تو تب تک تو کم از کم کھولے نا, کم از کم سانس لینے دیں, کم از کم ریڑھی والے کو کوئی فروٹ بیچنے دیں, سبزی بیچنے دیں, لوگوں کو سانس لینے دیں, بریتھ کرنے دیں لوگوں کو. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.